موٹروے زیادتی کیس میں از خود گرفتاری دینے والے وقار الحسن کی نشاندہی پر پولیس نے مرکزی ملزم عابد علی کے ساتھی شفقت کو دیپالپور سے گرفتار کر لیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہوا جو میچ کر گیا۔ بہاول نگر کے رہائشی شفقت نے اعتراف جرم کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ موٹروے پر واردات کے بعد ایک رات کلا ستار شاہ میں قیام کیا۔ اگلے روز وہ دیپالپور اور عابد علی مانگا منڈی اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ عابد سے آخری رابطہ 3 روز قبل ہوا۔ ملزم شفقت نے انکشاف کیا کہ عابد نے واردات کرنے کے لیے تیسرے ملزم بالا مستری کو لاہور سے بلوایا۔ تینوں واردات کرنے نکلے لیکن بالا مستری راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ ہم گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک کار کو کھڑے دیکھا جس میں خاتون اور بچے سوار تھے۔ خاتون کار سے باہر نہ نکلی تو شیشے توڑ کر بچوں کو پکڑا اور سڑک سے نیچے لے گئے، جس پر خاتون کار سے باہر نکل آئی۔ شفقت نے عابد کے ساتھ مل کر 11 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا اور بتایا کہ عابد کے ساتھ 1 ماہ قبل بھی شیخو پورہ میں دوران ڈکیتی خاتون سے زیادتی کی کوشش کی تھی لیکن پولیس کے پہنچنے پر فرار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، موٹر وے واقعہ کیس ایک انتہائی اہم رخ اختیار کر چکا ہے، جہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت اور پولیس نے درست انداز میں کام کیا ہے۔ دوسری جانب کیا گینگ ریپ نے ریاست کو مدعی بننا چاہیے؟ اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو اس واقعے کے بعد جنم لے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سجاد میر صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سجاد میر صاحب السلام علیکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، پچھلے 5 سے 6 روز سے یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے میڈیا کی سکرینز پر، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور پولیس نے درست انداز میں کام کیا ہے؟ آج تو قومی اسمبلی میں بھی اس پر بحث ہوئی، بالکل شور شرابہ ہوا، بالکل، لیکن یہ کہ آغاز جس بات سے ہوا تھا وہ ہمارے سی سی پی او کا بیان تھا بالکل، جو فرسٹ ریئیکشن آیا تھا پولیس کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے، وہ ان کی طرف سے تھا۔ اچھا، جس بیان کے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جس کی ساری بیک گراؤنڈ دیہاتی قسم کی ہو، اور وہ کسی نے مجھے آج بتایا، میں تو فلمیں میں دیکھتا نہیں، کہ ہندوستان کی کوئی فلم ہے جس میں کوئی چنچل پانڈے نام کا کوئی شخص ہے جو کسی خانوں میں سے کسی خان نے ایکٹنگ کی ہے، وہ تھانے دار قسم کا ہے، وہ شوشہ مارنے کے لیے بہت سی باتیں کرتا رہتا ہے۔ پتا کہ چنچل پانڈے تھا یہ شخص، بالکل ایک فلمی ایک کردار تھا، اس کو انہوں نے بتایا، یہی نام ہوگا میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، میں دیکھتا نہیں ہوں ان فلموں کو۔ لیکن قصہ یہ ہے کہ اس نے آتے ہی توجہ ایک طرف سے ہٹا لی۔ اب جو باتیں وہاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ آ رہی ہے کہ اصل مجرم جو ہے وہ بھی شاید انہوں نے پکڑ لی ہے، وہ اس کی اناؤنسمنٹ کل کریں گے جب کہ عمران خان آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا ڈرامہ لگانا، پہلے دن آ کے پہلے چیف منسٹر کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی اس طرح، اور پریس کانفرنس کر کے بتاتا ہے کہ اس کی کارروائی کہاں تک ہوئی ہے، 2 شخصوں کو مجرم قرار دیتا ہے، ایک شخص بعد میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ اس کی ماں کہتی ہے اس کے تو 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو یہ کام کرتا نہیں ہے۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یہ میرا موبائل نمبر جو آپ لے رہے ہو یہ میرا سارا استعمال کرتا ہے، اس کے پاس ہے، ہوتا ہے گھروں میں، ہم موبائل لیتے ہیں، دوسرا بھائی استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے، اور وہ اس کی دوستی ہے اس شخص کے ساتھ جس کو آپ عابد کہتے ہو، یہ کہتے ہو، اور میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا ڈی این اے کرا لیں۔ اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ شفقت نام کا شخص، عباس نے کہا کہ میں نہیں اس میں ملوث، یہ شفقت نام کا شخص ہے۔ عجیب بات یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں قریبی جو جنگل ہے وہاں ٹارچر سیل ہے پولیس کا، ٹارچر سیل ہے، بالکل، ہاں، اور وہ ٹارچر سیل اب انہوں نے انرتھ ہوا ہے یا ختم کیا ہے، وہ موجود تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا؟ صرف اس خاتون نے کہا تھا کہ میرا پیٹرول ختم ہو گیا، میں نے شیشے بند کر کے بیٹھ گئی ہوں، یہ کیا ہے۔ اس شخص کو کیسے فون آیا 2 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر، کہ وہاں ایک گاڑی خراب ہو گئی ہے جس پر شیشے بند کر کے خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے؟ پیٹرول ختم ہونے کی ساری کہانی اسے کیسے معلوم ہوئی؟ گاڑی خراب ہونے کو تو وہ دور سے دیکھ سکتا ہے، یہ پیٹرول ختم ہونے کی بات ان کو کیسے معلوم ہوئی مجرموں کو؟ یہ اور پاس ہی اگر کوئی ایک ٹارچر سیل بنا رکھا ہے جس میں سے 4 آدمی غالباً تعینات ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اب آج انہوں نے یہ بات غالباً وہ کہنا چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر نے شاید کہا ہے کہ اب جورسڈکشن کا مسئلہ نہیں ہوگا، جہاں کوئی واردات ہوگی جو قریب ترین ہوگا اسے سائٹ پہ پہنچنا چاہیے، ریلیف دینی چاہیے۔ ایسے ہی کراچی میں وہ ایک نمل جہاں کیا بچی کا پولیس کی گولی لگ گئی، وہ ہاسپٹل گئی، ہاسپٹل والوں نے کیئر نہیں کی، ایمبولینس نہیں ملی، تو اب انہوں نے قانون بنایا۔ پہلی تو یہ تھا کہ جہاں میڈیکل لیگو نہ ہو وہاں وہ ٹریٹ نہیں کرتے، قانون بنایا گیا کہ نہیں میڈیکل لیگو ہو نہ ہو، جس ہسپتال میں آئے گی انہیں سب سے پہلے کسی ایسے شخص کو ایمرجنسی میں ٹریٹ کرنا پڑے گا، لازمی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کچھ قانون
ایمبولینس وغیرہ کے بعد ایمبولینس تو وہاں پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں دنیا پاکستان بھر میں، یہاں تو ای ڈی کی ہیں، یہاں کراچی میں اب چیپا ہے اس کی ہے، مصطفیٰ ویلفیئر کی ہیں، 4-5 ادارے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں. لیکن قصہ یہ ہے کہ اس پہ قانون بنا. اب شاید انہوں نے قانون بنایا کہ جس کو بھی میسج پہنچ جائے اسے سائٹ پہ پہنچ رہا ہے. سائٹ پہ پہنچا بالکل. اس نے بیچارے نے فون کیا اور یہ موٹر وے پولیس، اب وہ ہمارے جو مراد سعید صاحب ہے بڑے چونچو کرتے ہیں، آج ہی بڑے چونچو کی انہوں نے بالکل شور کہ شرابہ جناب بات یہ کرتے ہیں کہ مراد سعید کو نکالا جائے یا فلاں کیا جائے یا کیا جائے، میں اس کو اون کرتا ہوں. اون کیا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب دے کہ تیری سرکاری ذمہ داری تھی، تو نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ جب موٹر وے کا آغاز ہوا ہے تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم وہاں سیکورٹی کا انتظام کرتے. بالکل. تم وہاں جو ہوتے ہیں نا ریسٹ ایریا بنے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ریسٹ ایریا کو تو آج کل قیام و طعام وغیرہ امریکہ قیام و طعام کے وہ ٹھکانے بنے ہوتے. یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. جب لاہور اسلام آباد شروع ہوئی تھی 8 مقامات ایسے جیسے تھے. سجاد صاحب آپ کو یاد ہوگا جب وہ مریم نواز وہ ریلی لے کے گزری تو پھر وہ ٹول پلازا نہیں دیا، مراد سعید نے بڑی پریس کانفرنس کی، بڑا شور شرابہ کیا، ٹول پلازا نہیں دے رہے، ٹول پلازا نہیں دے رہے، اور اب کدھر ہے؟ ٹول پلازا نہیں دے رہی، یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ دوسری بات ہے، اس میں آنا نہیں تھا، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کا میں آپ سے پوچھتا ہوں جو ٹول پلازا آپ لیتے کرتے کیا ہے؟ یہی چیز ہے نا. بالکل. آپ نے سکھر تک کی، پہلے تو ملتان تک کی آپ نے موٹر وے کھولی نہیں، پھر وہ سکھر تک بن گئی آپ نے کھول دی. اچھا اب ان کو ڈر رہے کہ کہیں لوگ دعائیں دیں گے نواز شریف کو. اب اس نے اب موٹر وے پہ جو یہی جو قیام و طعام کی جگہ ہوتی ہیں، پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، وہ بنائی نہیں ہے. بالکل. آپ نے چالو نہیں کیے. اب شاید پورے رے میں آج کی ایک صاحب ہمارے آئے ہیں بتاتے ہیں کہ 1 پیٹرول پمپ ہے، اب باقی جگہوں پہ بن رہے ہیں. یہ سیال کوٹ کی آپ نے کھول دی، کھول بھی یہی آپ کو ڈر تھا، ڈیلے کرتے ہیں کہ کریڈٹ لے جائے گا شہباز شریف یا جو بھی لے جائے گا مسلم لیگ نون. اب وہاں آپ ایک طرح کے جنگل کے علاقے سے گزرتے ہیں، جہاں جنگل ہے اور جہاں آپ کے ٹارچر سیل ہے، جہاں کے ارد گرد گاؤں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں اتنے کرمنل موجود ہیں، سب کے ریکارڈ موجود ہیں. جب آپ نے اس کے ڈی این اے کو میچ کیا تو فوراً ڈی این اے میچ کر گیا. کیوں کر گیا؟ کتنے ریکارڈ موجود تھا. اس کے باوجود بھی آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جی قبلہ ایاز صاحب ماشاءاللہ جی. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب آپ کو وہاں ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بڑی مہربانی. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا بس آپ سیدھا سا سوال پوچھتے ہیں، جو واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اسلامی ریاست نہ بھی ہوں، ہم اگر اپنے آپ کو ریاست مدینہ نہ بھی کہتے ہوں، اگر ہم نے اپنے آئین میں اسلامی جمہوریہ نہ بھی لکھا ہو، تب بھی یہ ایک کسی مہذب معاشرے میں بڑا حصہ ہوتا ہے اسٹیٹ کا، ریاست کا، کہ اپنے شہریوں کا اس طرح تحفظ کرے، اس کی نگہداشت کرے. اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پر اسلامی ریاست میں کتنی بڑی کوتاہی ہوئی ہے، کیسے سزا دیں ہم ان کو؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. کسی بھی ریاست میں، کیونکہ ریاست جیسے بھی ہو، ریاست کا تصور یہ ہے کہ ریاست کی حیثیت ماں جیسی ہو. ماں جیسی ہے. تو جس طرح ماں اپنے بچوں کا تحفظ کرتی ہے، اس طرح ریاست نے بھی اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے لاہور سیالکوٹ لنک روڈ پر، جی جی یہ بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی شرمناک ہے، اور یقیناً اس کی فوری طور پہ سماعت ہونی چاہیے اور سخت سے سخت سزا کا نفاذ یقینی بنانا چاہیے. یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں یہ بات کہنا کہ عورتوں کو رات کو نہیں نکلنا چاہیے، پیٹرول چیک کر، یہ آپ کو مجرم کو ایک رعایت دینے کی، اور جو وکٹم بنا ہے اس کو، خاص طور پر خاتون ہو، تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں لگی جو ہمارے کوتوالے شہر نے کہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے کوتوالے شہر میں، عمر شیخ صاحب نے، یہ بحیثیت پولیس آفیسر اس کو بالکل نہیں کہنی چاہیے تھی. اس کو تو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے تھا اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی اور کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے تھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اس طرح کی. اب آپ کو کیا پتا کہ اس خاتون کی کیا مجبوریاں تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت سفر کرنا مناسب سمجھا. یہ بات درست ہے جی. اگر ویسے ہم بہت ریئیکشن میں ہیں، کوئی کہتے سرعام پھانسی لگائی جائے،
کوئی کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ جہاں خزرعام سزا دی جاتی ہے، سنسار کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں. آج ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ سرجری کر کے اس ایسے مجرموں کو ہمیشہ کے لیے نااہل بنا دیا جائے. جس کو میں جس زبان میں انہوں نے کہا وہی میں استعمال کرتا ہوں، زیادہ ایکسپلین نہیں کرتا. کیا کہیں گے آپ کو کوئی اس طرح کی بات کے بارے میں؟ دیکھیں، اس میں آپ کو بتاؤں کہ صرف سزا جو ہے وہ اس کا علاج نہیں. پورا نظام ہمارا جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہے. پورا نظام ہمارا کرپٹ ہے. ہم نے یہ صرف یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ آئندہ کے ایسے واقعات کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے نظام میں بہت بنیادی تبدیلیاں لانی ہیں. اب اگر سزا ہو بھی جائے اور بہت سخت سزا ہو جائے لیکن 8 سال کے بعد ہو جائے تو پھر اس سزا کا کیا فائدہ؟ ٹھیک بات. اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ تجویز دی ہے اس قسم کے ہینیس کرائم، جنسی تشدد کے کیسوں میں کہ ایک تو تانوں کی بنیاد پہ اس قسم کے جرائم کے لیے خصوصی FIR درج کرنے کے انتظامات ہوں، خصوصی تفتیش ہو بہت جلد، اور اس کے بعد فوری طور پہ اور بہت جلد سزاؤں کا نفاذ یقینی ہو. اس کے علاوہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی اقدامات ہوں. ان وجوہات کا کھوج لگانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس قسم کے جرائم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور زینب جو قصور قتل کیس ہے، پھر مروہ ابھی کراچی میں، اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں روزانہ کی تعداد میں اس قسم کے روزانہ کے واقعات اس قسم کے ہو رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ایک ہولسٹک مطالعہ جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا ہے، ہم سے پوچھا جائے تو ہم نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور ہم نے اقدامات کی ایک تجویز، ایک ترتیب مرتب کی ہے. وہ ہم ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ اور فیصلہ ساز ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ہم تفصیل کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ یاز صاحب، آپ نے بہت اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور ایک ملی نقطہ نظر سے بھی ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ آپ کا جی. بہت انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے جی. اور ظاہر ہے کہ اس میں تمام مسلمانوں کا دل دکھے ہیں جی. تمام پاکستانی اس میں پریشان بھی ہیں. ہم طرح طرح کے جواز بھی کر رہے ہیں. CCPO نے معافی مانگی ہے کورٹ میں جا کے، عوام سے معافی مانگی ہے اور شاید اس سے لوگوں کا غصہ تھوڑا سا کم بھی ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کافی ہے کہ انہوں نے؟ نہیں، کافی نہیں ہے جی. مثلا بات یہ ہے کہ یہ اس وقت وہ ان کی اپائنٹمنٹ بالکل پولیٹیکل بن گئی تھی، اور وہ جس طرح ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اس سے بالکل پولیٹیکل بنی تھی. سیاسی بنیاد. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کبھی پولیٹیکل موٹیوز کے تحت کام نہیں کیا ہے. وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن آپ نے IG بدل دیا ان کی خاطر، کیونکہ آپ نے CCPO کو رکھنا تھا اور آپ کا خیال تھا کہ یہ، میں نے بتا رہا ہوں کہ وہ چنچل پانڈے نام کا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک تھانے داری گوار دیہاتی علاقے کے تھانے دار کا ایٹیچیوڈ ہے. پکڑو لٹکاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور یہ نہیں چلنے والا لاہور کے علاقے میں. اگر آپ یہاں امن و امان قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ بار بار کہتا ہے 3 مہینے کے اندر پتہ چل جائے گا تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا چلائیں گے آپ. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے تھانے میں جائیں گے. تھانے کا کلچر یہ ہونا چاہیے. لوگ اگر تھانے سے ڈرتے ہیں، لوگ اگر پولیس سے ڈرتے ہیں، لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، اور اب اگر لوگ اور زیادہ مایوس ہوئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے کیونکہ آپ کی گرفت کمزور تھی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. اچھا سجاد صاحب، پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہ گینگ ریپ ہوتے ہیں اس میں کیا پھر ریاست کو مدعی بننا چاہیے؟ میرا خیال ہے ریاست کو مدعی بننا چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت سی باتیں، کیونکہ دیکھیے ایک تو ریپ چلی جو سزا ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن اس میں جبر شامل جو ہے، اس میں جب گینگ ریپ کا آتا ہے تو یہ بہت میس لیول پر جبر شامل ہو جاتا ہے، اور قوانین کو توڑنے کا، اسٹیٹ کے قوانین کو توڑنے کی بڑی طاقت شامل ہو جاتی ہے. اس کو کسی فرد پر نہیں چھوڑا جا سکتا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، صرف اس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ اسٹیٹ کا کرائم بھی ہے. اسٹیٹ اس پہ پارٹی بنے اور اسٹیٹ پارٹی بن کے اس کے بارے میں سزاؤں کو تعین کرے. ہمارے ہاں عجیب و غریب ایک بن گیا ہے، قصاص اور دیت کے مسئلے پر ہم لوگوں کو جس طرح آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور لین دین کر لیتے ہیں، اس سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اس کو اس کی اصل روح کے مطابق دیکھ کر امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کس معاشرے میں کس لحاظ سے اور کس طریقے سے ان کو نافذ کیا گیا تھا. اور آج بھی اگر آپ ان قوانین کو طریقے کے ساتھ نافذ کریں گے تو بہت سی برائیاں پیدا ہو جائیں گی. کیا ہے وہ خاتون جو ہے اپنے ان کے بچے کیسے بڑے ہوں گے؟
किस एहसास के साथ बड़े होंगे। खुद खातून जो है अपने लोगों के साथ किस तरह फेस कर पाएगी, हमारे माशरे में नहीं मगरब के माशरे में भी देख रहे। उसके बाद क्या लगता है आपको कि वो एक नॉर्मल जिंदगी उनके लिए पॉसिबल रहेगी? और सीधी बात है कि पूरे खानदान को आपने तलपट करके रख दिया है और एस्टेसी करके रख दी है। अच्छा किया खातून का नाम नहीं दिया, अच्छा किया कि उसकी तस्वीरें शाया नहीं की, लेकिन ये कोई चीज़ खुफिया रहती तो है नहीं ना जी। मुआशरे को पता चल जाता है कि इसके साथ क्या ज्यादती हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। और माशरा तो इस मामले में खासा तंग नज़र भी है और इसको किसी और अंदाज में देखता है, तो मेरे ख्याल में रियासत पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है। एक ऐसा जुर्म है जिस पे रियासत को जो है ना पार्टी बनना चाहिए। सही। सजाद मीर के साथ और भी मजीद भी गुफ्तगू होगी इनके साथ, मगर यहाँ पर हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौट कर आते हैं तो सजाद मीर साहिब से पूछते हैं कि तालीमी इदारे तो खुल रहे हैं, मगर इसके लिए जो इक़दाम किए गए हैं, SOPs बनाए गए हैं, वो काफ़ी हैं क्या? टेक अ ब्रेक।